پیارے دوستو، میں گھر آ گیا، کام پہ چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہو گیا۔ 7-8 مہینے بعد میرا ویزا جب ختم ہوا، یعنی پہلے وہ 1 سال کا ویزا دیتے ہیں کام کرنے والوں کو وہاں، پھر 2 سال کا، اس کے بعد تیسری دفعہ نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ تو میں بڑا خوشی اپنے 2 سال کے ویزے کا اپلائی کرنے جب دفتر پہنچا ان کے گورنمنٹ کے، تو مجھے بہت بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا تو بیچ میں 1 دن کا گیپ ہے، یعنی تمہارا 1 سال پورا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم آپ کا 2 سال کا ویزا نہیں لگا سکتے۔ یہ بات مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ یہی تو ایک آسرا تھا، یہی ایک زندگی کا امید تھی کہ ایک دن نیشنلٹی مل جائے گی اور اللہ کا کرم ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ باقی کام بھی نمٹ جائیں گے۔ لیکن جب میں نے یہ سنا کہ اب میرا ویزا دوبارہ 1 سال جب پورا کروں تو پھر لگے گا، اور شاید لگے یا نہیں، تو میرا دل بہت ٹوٹ سا گیا۔ خیر، اس طرح پھر بھی میں کام کرتا رہا کہ 1992 میں میرے 2 چچا رہتے ہیں امریکہ، ایک بڑا چچا ایک چھوٹا چاچا۔ تو چھوٹے چاچے نے مجھے فون کر کے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری مرضی ہے کہ میں اپنی شادی تمہاری شادی اپنی چھوٹی سالی سے کر دوں، تو برائے مہربانی تم آ جاؤ پاکستان میں۔ تو میں ادھر سے ان کو بھی لے کے، وہ ان کی سالی جو تھی وہ ڈاکٹر تھی اور امریکہ میں تھی، ان کو بھی لے کے پاکستان آ جاتا ہوں، جہاں تم دونوں کی شادی کرا دوں گا۔ تو میں نے کہا چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ریسٹورنٹ سے 1 مہینے کی چھٹی لی اور پاکستان چلا گیا۔ پاکستان جب گیا تو سب کچھ ٹھیک تھا، تو اچانک ایک دن مجھے جو ہے، وہ جو بڑے چاچا ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں، وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور یہ بتا دو کہ یعنی میری فیملی بھی اسی بڑے چچا کے گھر کی چھت پر رہتی تھی، یعنی ہمارا گھر اوپر بنا ہوا تھا۔ گھر تو انہیں کا تھا لیکن اوپر ہم رہتے۔ انہوں نے نیچے اپنے پاس مجھے بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، وہ تو بہت کرپٹ لڑکی ہے۔ بس یہ لمحہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا، جب اس نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی۔ میں نے کہا حد ہو گئی یار، یہ کیسی دنیا ہے، کیسے لوگ ہیں کہ یہ اپنی سالی کے، کیونکہ میرے یہ دونوں چچاؤں نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی تھی، تو اس طرح وہ دونوں آپس میں ہم زلف تھے، اور جس سے میں شادی کرنے جا رہا تھا وہ بھی ان کی سالی بنتی تھی دونوں کی۔ تو میں تو بہت بالکل سمجھے کامے میں چلا گیا۔ یہ بات میں نے چھوٹے چچا کو بتائی تو اسے بھی بہت بڑا عجیب لگا، صدمہ لگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، میں امریکہ سے آسٹریا جاؤ واپس، اور وہاں کے لیے اپنے لیے ویزا جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی ایمبیسی میں جاؤ، میں تمہیں $3000 بھیجتا ہوں، تم یہ رقم شو کر کے جب ویزا لو گے تو آسانی سے مل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں آسٹریا واپس پہنچ گیا، اور چچا نے بھی رقم میری طرف ارسال کر دی۔ میں نے دوبارہ امریکہ کے لیے ٹرائی کی، لیکن پتہ نہیں یہ جو قسمت تھی نہیں ہوا، میرا دوبارہ بھی نہیں ہوا، وہاں سے بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اس کے بعد مجھ پہ
سخت ڈپریشن طاری ہو گیا. میں نے نوکری شوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا. اور سب سے بڑی بات جو غلطی مجھ سے ہوئی وہ یہ کہ جب سے یہ گھر بیٹھا جتنا میں 7-8 مہینے، تو $3,000 وہاں بہت مہنگائی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ میں نے سارے خرچ کر دیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، جب امریکہ والوں نے میرا ویزا ریجیکٹ کیا تھا، مجھے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، تو چچا کی رقم اس کو واپس لوٹا دیتا، مگر یہ ہو نہ سکا. اور میں جو ہے وہاں ڈپریشن کا شکار ہو گیا. پھر جو ہے کچھ عرصے بعد میں اٹھا، دوبارہ ہمت کی، اور ایک اور اچھی جاب مجھے مل گئی وہاں، ایک اور اچھے میکسیکن ریسٹورنٹ میں. تو وہاں میں کام کرنے لگا، لیکن بچت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کام سے واپس آتے ہی سیدھا جا کے بارز میں جا کے بیٹھنا، اور وہاں پہ جو ہے نا بس بیئر پیتے رہنا، یہی میرا مشغلہ تھا. رات کو یا صبح 5 بجے جاتا تھا، اور جو ہے گھر جا کے پڑ جاتا تھا، سو جاتا تھا. حالانکہ میں چاہتا تو اس سے میں چچا کا ادھار اتار سکتا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا. بس وہاں میرا کام میں بھی دل نہیں لگا، نہیں کر سکا. میں نے کہا یہ تو زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، چلو واپس پاکستان چلو. سو جناب علی، میں تو بالکل سب کچھ آسٹریا کو بھی خروج نہائی دے کر واپس پاکستان آ گیا. اور یہ جو پاکستان میں بندہ آیا تھا، یہ ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، اور ایک کیا کہوں، آپ جانتے ہیں تجربہ کار لوگ ہیں کیسا ہوگا آدمی. ٹوٹنے کے بعد اس کی سیلف اسٹیم ختم ہونے کے بعد آدمی کیا رہ جاتا ہے. چنانچہ یہاں آ کر پیارے دوستو، میں گھر میں آ کے قید ہو گیا. اور گھر والوں نے، اگر یہ وہ عمر تھی میری، یا یہ وہ مقام تھا، اگر مجھے یا میرے کسی بڑے کو خیال آتا تو وہ میرا نفسیاتی علاج کرواتا، تو آج میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن نفسیاتی علاج کروانے کے بجائے انہوں نے میری شادی کرا دی. شادی میں تو خود میرا بھی بہت دل تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں شادی کر کے ایک کسی کی بیٹی کو تکلیف دینے جا رہا ہوں. چنانچہ میری شادی تو ہو گئی، لیکن میں وہی کام کاج میں نکھٹو رہا، کبھی نوکری کرتا، کبھی نہیں کرتا. اس طرح زندگی گزرنے لگی. تو بس پھر اس کے بعد زندگی آج تک ویسی ہی ہے. زندگی پھر نہ بدل سکی، نہ وہ خالد واپس آ سکا جس نے ایک پرواز کی تھی آسٹریا کی. اوکے دوست، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور وہ جو بیل کا بٹن ہے وہ بھی دبا دیں، تاکہ میری ویڈیو، تازہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. انشاءاللہ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، جو اگر عقل والے سن لیں، اور نہ خوش نصیب ہوگا جو سن لے اور اس پر عمل کر لے، اور اس سے ان برائیوں سے بچ جائے جنہوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، تو یہ ان کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا. اللہ حافظ.